میں نے بھی جب سے مولا علی علیہ السلام بے شک شروع سے ہی کرتے آئے ہیں، لیکن میں نے بھی بہت سارے ایسے منافق دیکھے ہیں جو بظاہر تو ہمارے سامنے بڑے ہمارے دل دادا، ہماری محبت کرنے والے، لیکن پیٹھ پیچھے سے جو ہے نا ایسے وہ کرنے. لیکن مولا علی علیہ السلام کا ذکر مبارک ایسا ہے کہ ہم سے منافق نہیں چھپ سکتا، اور مولا علی کے غلاموں سے تو منافق بالکل بھی نہیں چھپ سکتا. بالکل منافق سامنے آ جاتا ہے، یا آپ کا جو دشمن ہوتا ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم جو ہے نا آنکھیں بند رکھتے ہیں، ہم نہیں کچھ بولتے، کیونکہ مولا علی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے اپنے دشمن کو جس پہ آپ تلوار گردن تک لے گئے تھے، لیکن اس نے جان بچانے کے لیے اسے نعوذ باللہ وہ کیا تھا، اس نے بے ادبی کی، تو آپ نے وہ تلوار ہٹا لی اس کے گردن سے، اس کو شہید نہیں. حالانکہ جنگ آپ نے، پھر اس نے کہا کہ آپ نے میری تلوار کیوں نہیں چلائی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میری تلوار اللہ کی راہ میں اٹھ رہی تھی، لیکن اب تو نے مجھ پہ میری بے ادبی کی، میری گستاخی کی، تو یہ میری ذات شامل ہو گئی، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو اسی وجہ سے ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بھی ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے ہم اسے معاف کرتے ہیں. لیکن جہاں اہل بیت کا پنجتن پاک کی بات آتی ہے، اس کے لیے ہم شانہ بچانا ہے، اور اس ذات کے لیے بے شک ہم اس کا وہ کرتے رہیں گے، اور آپ کو فروغ دیتے رہیں گے، معلومات لوگوں کو بتاتے رہیں گے اس کے بارے میں. بے شک اور یہ حق سچ ہے، جہاں مولا علی علیہ السلام ہے وہاں حق ہے، سچ ہے. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، حق کو مولا علی کے ساتھ کر دیا، اور منافق چھپ ہی نہیں سکتے جب ہم مولا علی کا ذکر کریں. بے شک ہم کئی جگہ یہ سنتے بھی ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں بھی یہ آج کل ایسا لکھا جاتا ہے کہ اسلام میں جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں، بادشاہوں نے حاصل کی ہیں، اور جو تخت تاج پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے اسلام کو فروغ دیا. لیکن اسلام ان بادشاہوں کا کردار نہیں ہے، اسلام ہے 14 معصومین کا، جنہوں نے اپنی جان مبارک کو بے شک سرہم کر کے پیش کیا دین کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک آپ ہی کی ذمہ داری لگائی تھی. اسی طرح شیخ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ خطبے کے ٹائم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دین کی ذمہ داری میرے بعد قرآن اور اہل بیت ہے، ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ صحابہ کا جو مقام ہے وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن صحابی تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ صحابی بنتے رہے. لیکن یہ دور تو رہنا تھا 50 سال تک، 100 سال تک، 200 سال تک، کہ کوئی صحابی ہے تو صحابی کا رتبہ ہے اس کے پاس. لیکن اہل بیت ایسے ہیں وہ تو تا قیامت تک ہے، ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بے شک نور کا ٹکڑا کہا ہے، وہ تو تا قیامت تک موجود ہے. اس لیے قرآن پاک کی ذمہ داری بھی ان اہل بیت کے اوپر ہی ہے، ان اہل بیت کے اوپر اس لیے ہے کہ تاکہ قیامت تک قرآن پاک ہمارا ہے موجود. بے شک